الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جیسے ہم اللہ رب العالمین کو پہچان رہے ہیں ویسے ہی دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی پر وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ساری امتوں میں سب سے افضل امت کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ اچھا، کیوں بہترین امت ہو؟ تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اخرجت للناس، اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ گویا کہ ہمارے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ہمارے سارے کاموں میں سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اولا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ آخر اس آدمی کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو دنیا کے سارے کاموں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اولا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوں، ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کھاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ اس دین کو نہیں اپناتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں فکر مند ہو کر اپنی جان جوخم میں ڈال لیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی، کہا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی ہے جو آگ جلاتا ہے۔ اس آگ میں پتنگے ہیں جو گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمر پکڑ کر اس آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کے گر رہے ہو۔ گویا کہ ہم اپنے آس پاس میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اندھے ہیں، راستے میں گڈھا ہے، گر رہے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ جلی ہوئی ہے اور لوگ اس میں گر رہے ہیں اور ہمیں فکر نہیں کہ لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے بچایا جائے۔ ہماری اور پوری دنیا کی یہی مثال ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اس گڈھے میں گرنے سے بچائے، اس آگ میں جلنے سے بچائے۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہی ایک مسلمان کی آن بان اور شان ہے کہ دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہو۔ اور جب اس کام کے لیے ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے اور کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہی، اس بات پر کسی نے عمل کیا تو جتنا اجر اور ثواب اس عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر مجھے بھی ملے گا۔ پھر اس عمل کرنے والے نے اپنے گھر والوں کو بتایا، گھر والوں نے بھی عمل کیا، پھر گھر والوں نے دوسروں کو بتایا، ان لوگوں نے بھی عمل کیا، پھر ان لوگوں نے تیسروں کو بتایا، ان لوگوں نے بھی عمل کیا۔ اس طریقے سے لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جتنے لوگ عمل کرنے والے بن گئے ہیں ان سب کے اجر اور ثواب کے برابر میں ہمیں اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے ایک آدمی کو بتایا تھا، اب یہ سلسلہ بن گیا، سینکڑوں آدمی عمل کرنے والے بن گئے، اور سینکڑوں آدمی جو بھی عمل کریں گے، ہم سوئے ہوئے ہوں گے،
ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے یا ہم قبر میں ہوں گے، لیکن ہمارے پاس ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر ان سب کے اجر کے برابر اجر ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ یہ ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا اجر اور ثواب۔ لیکن اس کے لیے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص ہو، یعنی ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کے لیے فکر مندی آ جائے، تو گویا کہ ہمارا جو بھی کام ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو کسی ایک انسان کو دین کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں، تو اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر علم اور بصیرت کے ساتھ بلائیں۔ اگر ہم کسی کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ہمیں پہلے سیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم بلانے جا رہے ہیں، تو جو بلانے والا ہوگا، جو داعی ہوگا، اس کو پہلے سیکھنا بھی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے ماننے والے عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کی بنیاد پر، آگہی کی بنیاد پر، جانکاری کی بنیاد پر، جہالت کے ساتھ نہیں، جو سن لیا ہے اس کو بیان کر دیں گے نہیں، بلکہ آتھینٹک نالج ہو تب۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ۔ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچانا ہے، دین کی باتیں، صحیح باتیں بتانا ہے۔ تو اگر ہم صحیح باتیں جانتے ہیں، دین کا صحیح نالج ہمارے پاس ہے، تو اسے دوسروں کو پہنچانا ہے، بتانا ہے، آگہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ نرمی ہو اسلوب میں، حکمت کے ساتھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ذلیل انسان کے پاس بھیجتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے ہارون اور موسیٰ، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اگرچہ تم افضل ترین انسان ہو اور وہ ذلیل ترین انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہے۔ تو جب ہم مخاطب کے پاس، جب ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں تو پیار سے بات کریں گے، نرمی سے بات کریں گے۔ نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں بات اترتی ہے۔ اگر سختی سے بات کریں گے تو اچھا انسان بھی بات کی طرف دھیان نہیں دیتا، اسی لیے پیار سے، محبت سے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ کسی کو سمجھانا ہے تو پیار سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سمجھانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر صبر ہو اور برداشت ہو، یعنی اگر ہم کسی کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا تو وہ ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھاتا بلکہ کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا یہ مشن ہے، انبیاء کرام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو دنیا کی افضل ترین ہستیاں تھیں، انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے تو پریشانی تو ہوگی ہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے عزیمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ عزیمت والے رسول کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے نمبر پر نہیں ابراہیم علیہ السلام، جی ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5ویں نمبر پر ہیں، لیکن سارے انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ تو یہ عزیمت والے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ عزیمت والے رسولوں نے جیسے صبر کیا تھا ویسے آپ صبر کریں۔ اسی طریقے سے دعوت کے راستے میں ہمیں چاہیے کہ مخاطب کے حالات کا خیال کریں، کس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی عمر کیسی ہے، اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کی عمر اور اس کی سوچ، اس کے عقیدے کے مطابق اس سے بات کریں۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، دیکھ کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ بات کا اثر ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں۔ اگر ہم جان نہیں رہے ہیں اس کے بارے میں تو کیسے دعوت دے پائیں گے اس کو؟ تو ہمارا جو مخاطب ہے اس کے بارے میں پہلے ہمارے پاس جانکاری ہونی چاہیے۔
چھٹے نمبر پر عمل کے ذریعے دعوت ہو، لوگوں کو جس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں پہلے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، کرتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں، تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم جب بالکل پکے ہو جائیں گے دین پر چلنے والے تب دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، نہیں۔ اگرچہ ہمارے اندر کوتاہی ہے لیکن دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ تو ہمیں دین پر چلنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، دوسروں کو دین کی طرف بلانا بھی ہے۔ اگرچہ دین پر چلنے میں کچھ کمی پائی جا رہی ہے، جب ہم دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو یہ پہلو بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو تدریج کا پہلو سامنے میں رکھیں گے، ترتیب سے بلائیں گے۔ سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دینی چاہیے، ایک اللہ کی طرف بلانا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ کو مان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا صحیح ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز کی دعوت دیں گے، اس کے بعد دوسری چیزوں کی دعوت دیں گے، تو ترتیب ہونی چاہیے۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب ہم لا الہ الا اللہ سے پہلے نماز کی طرف بلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی اس کا صحیح نہ ہو، تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ترتیب بہت ضروری ہے، ترتیب سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ تدریج ہو، ایک ہی مرتبہ ساری باتیں نہ بتا دیں۔ ایک ہی مرتبہ ساری باتیں بتا دیں گے تو کیا ہوگا کہ کسی پہ عمل نہیں کر پائے گا۔ تو ترتیب سے ہم اور تدریج سے اس کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے راستہ کی رہنمائی کر دینا۔ انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں، زندگی بھر چاہ کر رہے کہ آپ کے چچا مسلمان بن جائیں لیکن مسلمان نہ ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر۔ تو ہم کسی کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں بلکہ ہدایت کا مالک اللہ ہے، لہذا ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کریں اور نتیجہ کے لیے فکر مند نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ کبھی بھی کسی کی انسان کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو بلانے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی۔ بھئی آپ نے تو اپنا کام کر لیا نا، آپ کا جو کام تھا وہ کام کر چکے ہیں، اس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ چاہے دوسرا آدمی اس پر عمل کرتا ہے نہ کرتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو فکر کرنی ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام ہے ہدایت کی رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے راستہ بتا دینا۔ اور جب ہم وہ کام کر لیتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دینے اور آداب کو برتتے ہوئے دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔